السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو ممبئی میں پیدا ہونے والے یہ جو ذاکر نائک ہیں، پیشے کے اعتبار سے بائی پروفیشن ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن دعوت دین اور مختلف مذاہب میں PhD ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کی اور 1991 میں ممبئی میں اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ اللہ کی شان دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان میں لکنت بھی ہے، حق لاتے ہیں، اور اکثر وہ ایک دعا پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری، جس کا ترجمہ یہ ہے، میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کے گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ یہی دعا پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسا امپیکٹ، ایسی تاثیر ڈالی ہے کہ اس نے سارے عالم اسلام میں مٹھاس پھیلا دی ہے۔ 20 سال میں وہ تمام بر اعظموں کے اکثر ملکوں میں بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کر چکے ہیں۔ 1 اپریل سن 2000 کو امریکہ میں ان کے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا ولیم کیمبل۔ ولیم کیمبل نامی عالم کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، جس کا عنوان پتہ ہے کیا تھا؟ قرآن اور بائبل، وہ بھی سائنس کی روشنی میں تھا، جسے ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان اس کا سب سے بڑا ایکسپرٹ سمجھا جانے لگا، اور ہر جگہ انہیں دعوت دین بلانے کے لیے جو ہے نا انہیں انویٹیشن ملنے لگی، جس سے بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی کہ وہاں بھی لوگ ان سے انسپائرڈ ہو کے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اور یوں 21 جنوری سن 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب، یہ ٹاپک تھا۔ کون سا ٹاپک تھا؟ اسلام میں خدا کا تصور اور ہندو مذہب، اس کے موضوع پر مناظرہ ہوا تو انہوں نے شنکر کو، روی شنکر، ان کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد کتنے ہندو مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال یعنی 2007 میں انہوں نے ممبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کر دیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے وہ بھی آنا شروع ہو گئے۔ وہ مذاہب عالم کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ سلسلہ دوستوں 2012 تک جاری رہا۔ جب اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کے رہ گیا، اور انتہا پسند ہندو تنظیمیں تھیں وہ بڑے ایکٹیو ہو گئیں اور سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا۔ مگر ڈاکٹر ذاکر کی دعوت کا سلسلہ ان کی پیس ٹی وی کے اوپر ویڈیو ریکارڈنگز، تحریروں، انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا۔ پیس ٹی وی کے ویورشپ جو ہے، ویورز کی تعداد ہے، وہ 10 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا تھا، اور جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا جو دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے اب بھی، اس چینل کی بات کریں، اس کے اب بھی 25% جو ویور ہے وہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے۔ انہوں نے 2011 میں بنگلہ جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا بھی آغاز کیا تھا۔ اور ڈاکٹر ذاکر کے لیے اس سے پہلے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جون 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری کی، تو یہاں موجود جو قادیانی لابی تھی انہوں نے حکومتوں سے یہ کمپلین کی کہ یہ مبلغ قادیانیوں اور مقامی حکومتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اسے ملکوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ 2011 میں بھارتی نشریاتی ادارے انڈین ایکسپریس نے انہیں ملک کی 90 بااثر شخصیات میں شامل کر لیا۔ 2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا، اور انہیں خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات نے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے دیا، اور انہیں یہ کرنے کے بعد بین الاقوامی قرآن ایوارڈ اس سے نوازا، اور اس کے بعد ملیشیا نے اسے سب سے بڑا ایوارڈ، پھر شارجہ ایوارڈ اور شاہ فیصل ایوارڈ بھی ڈاکٹر ذاکر صاحب کو مل چکے ہیں۔ مگر ان کا اصل ایوارڈ پتہ کیا ہے کہ 2020 میں الجزیرہ نیوز کی ریسرچ کے مطابق 2016 سے 2020 تک ان 4 سالوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے 21 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے
ان کے خلاف مہم میں مسلمان علماء کو بھی استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے شائع کیے اور حکومت نے جلا وطنی پر مجبور کر دیا۔ ملیشیا کے سربراہ ہیں، جو سربراہ تھے ملیشیا کے، ان کے نام تھا مہاتیر محمد، انہوں نے ان کو دعوت دی اور ملیشین شہریت بھی دے دی، اور یوں ملیشیا منتقل ہو کر اپنے دعوتی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت ڈال دے اور اسلام کی دعوت کے لیے زندہ سلامت رکھے، آمین۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 30 ستمبر کو پاکستان آ رہے ہیں، جس میں وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں 2 پبلک سپیچز دیں گے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ انہیں 90% انویٹیشنز پاکستان سے آتے ہیں اور یہ ان کا پہلا آفیشیل وزٹ ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ آخر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، اور آپ سدا بہار نوجوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے، آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا را آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نیچے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایویں سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں شیلاجیت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔